کہانی طوائف کے نام پر مسجد۔ مولانا صاحب اپنی بیوی کے ساتھ آباد ہونے کے لیے ایک نئے محلے کی ایک گلی میں رکشہ سے اترے اور ارد گرد دیکھا تو بہت پچھتایا، کیونکہ چاروں طرف طوائف کے گھر آباد تھے۔ کچھ طوائف گھروں کے دروازے پر کھڑی پان چبا رہی تھیں۔ مولانا نے بیوی سے کہا، چلو واپس چلتے ہیں۔ بیوی: یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ سارا دن مسجد میں ہوتے ہیں اور میں گھر میں اکیلی، اور بچے ہمارے ہیں نہیں، تو پھر کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ ہمارا طوائفوں سے کیا لینا دینا؟ مولانا خوش ہوا۔ اتنے میں ایک نوجوان جو مسجد کی صفائی وغیرہ کرتا تھا آیا۔ مولانا صاحب سے دعا سلام کر کے مولانا صاحب سے بیگ اور صندوق لیا اور ساتھ جانے کو کہا۔ سارا سامان نئے گھر میں رکھ کر مولانا صاحب کو مسجد لے گیا۔ دونوں جب مسجد پہنچے تو مسجد خالی پڑا تھا، کیونکہ نماز میں ابھی تھوڑا وقت باقی تھا۔ مولانا: اس مسجد کا کیا نام ہے؟ نوجوان: نام تو نہیں ہے، بس گلی والی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ نماز کے بعد 5-6 بچے سبق پڑھنے آئے تو مولانا بچوں کو سبق پڑھانے بیٹھ گیا۔ اتنے میں مسجد والا نوجوان چائے اور کچھ بسکٹ ساتھ لایا۔ مولانا صاحب چائے سے فارغ ہوئے تو پوچھا، برخودار، یہ چائے وغیرہ کی تکلف کس نے کی تھی؟ نوجوان: یہ نورا نے کی تھی۔ مولانا: نورا کون ہے؟ نوجوان: اصلی نام نور ہے، پر نورا کے نام سے مشہور ہے۔ مولانا: شوہر کیا کرتا ہے اس کا؟ نوجوان: بیوہ ہے، یہاں دوسری گلی میں اس کا کھوٹا ہے۔ مولانا: لا حول ولا قوہ، اور غصے میں پوچھا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نوجوان خاموش ہوا۔ اگلے دن ان بچوں میں سے ایک بچہ بہت شور کر رہا تھا۔ مولانا نے لاٹھی دے مارا تو بچے کی سر پر چوٹ آئی، سر سے خون بہنا شروع ہوا۔ نوجوان نے بچے کو جلدی پٹی وغیرہ کے لیے ساتھ والے کلینک لے گیا۔ جب واپس بچے کو لایا تو بچہ پھر سپارہ پڑھنے میں مصروف ہوا۔ اتنے میں مسجد کے باہر ایک عورت آ گئی۔ مولانا نے پوچھا، کون ہیں آپ؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، جی میرا نام نورا ہے۔ مولانا غصے میں: تمہاری ہمت کیسی ہوئی مسجد کے قریب آنے کی؟ اور بھی برا بلا کہا۔ نورا روتے ہوئے واپس چلی گئی۔ نوجوان نے مولانا صاحب سے کہا، مولوی صاحب، اصل میں نورا کو اپنے بچے کے بارے میں پتہ چلا تھا، اس لیے روتے ہوئے یہاں آئی تھی۔ مولانا خاموش ہوا۔ کچھ دنوں بعد مولانا صاحب نوجوان سے کہہ رہا تھا، ہم میاں بیوی حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جب ہم چلے جائیں گے تو مسجد کا خیال رکھنا۔ دوسرے دن نوجوان نے مولانا صاحب سے کہا، مولوی صاحب، آپ حج کے لیے 2 نہیں 3 ٹکٹیں لے لیں۔ مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے کافی سارے پیسے جمع کیے ہیں تم نے۔ نوجوان: جی میرے لیے نہیں۔ مولانا: تو کس کے لیے؟ نوجوان: وہ جی نورا کے لیے۔ مولانا کو پھر غصہ آیا اور کہا، پتہ ہے حج کے لیے کون سے لوگ جاتے ہیں؟ نوجوان خاموش رہا۔ کچھ دن بعد مولانا صاحب بیوی کے ساتھ حج کے لیے چلے گئے۔ وہاں بھیڑ میں مولانا سے بیوی بچھڑ گئی۔ اتنے میں مولانا گر گیا۔ بہت زیادہ بھیڑ تھی، سارے لوگ دوڑ رہے تھے۔ مولانا صاحب نے سن رکھا تھا کہ یہاں گرنے کا مطلب ہے موت، کیونکہ پہلے بھی کافی سارے حاجی بھیڑ کے پاؤں تلے روندتے ہوئے شہید ہو چکے تھے۔ مولانا کو اپنی موت دکھائی دی۔ اتنے میں لوگوں کے بیچ میں مولانا کی طرف ایک ہاتھ بڑھا۔ مولانا نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ دینے والے نے پوری زور سے مولانا کو اٹھایا اور بھیڑ سے نکال کر سائڈ پہ لے گیا، جہاں مولانا کی بیوی کھڑی تھی۔
مولانا نے اپنے محسن کو دیکھا تو حیران رہ گیا، اس کی جان بچانے والی نورا تھی۔ مولانا بہت شرمندہ ہوا، بیوی کے قریب گیا اور پیچھے دیکھا تو نورا بھیڑ میں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ مولانا صاحب اور اس کی بیوی دونوں جب حج سے واپس آئے تو مولانا نے بیوی سے کہا، پہلے نورا سے معافی مانگیں گے تب گھر چلیں گے۔ نورا کے گھر کے قریب پہنچے تو وہاں عیدی کی گاڑی کھڑی تھی۔ مولوی نے نوجوان سے پوچھا، نورا حج سے آئی ہے؟ نوجوان: نورا تو حج پر گئی ہی نہیں۔ مولانا: کیا مطلب؟ نوجوان: نورا نے حج کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے، جس رات آپ لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے تھے، اسی رات ان پیسوں کے لیے کسی نے نورا کو ذبح کیا تھا، اور آج عیدی والے اس کی بچوں کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ سارے بچے ہیں جو مسجد سبق پڑھنے آتے تھے، نورا کے اپنے بچے نہیں تھے۔ یہ سارے بچے یتیم تھے جسے نورا نے اپنا لیا تھا۔ اس کا سپنا تھا کہ یہ سارے بچے حافظ قرآن بنیں۔ مولانا صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پوری بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ حج پر نورا کی جگہ کون آئی تھی۔ مولانا نے عیدی والوں کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ یہ سارے بچے میرے پاس ہیں، اسے یہاں رہنے دو، اور پھر نوجوان سے کہا، آج سے اس مسجد کا نام نورا مسجد ہوگا۔